السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ رسول سوامی شردانند کے عبرتناک انجام کی کہانی۔ دوستو، بھارت کی راجدھانی کے چاندنی چوک میں موتی مسجد اور اس کے بالکل سامنے دہلی کارپوریشن کا مرکزی دفتر واقع ہے۔ اگر بلدیہ کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوں تو صحن میں نصب ایک مجسمہ نظر پڑے گا۔ یہ ایک دہن دراز آریہ سماجی لیڈر سوامی شردانند کی یادگار ہے۔ سوامی شردانند جلندھر کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصلی نام لالا منشی رام بتایا جاتا ہے۔ ابتدائی چند سال پنجاب پولیس میں ملازم رہا، پھر محکمہ قانون میں مختار عدالت ہوا۔ اسلام آباد لاہور میں دیانت اینگلو ویدک کالج سے وابستہ ہو گیا۔ انتظامی امور میں ادارے کے پرنسپل ہنس راج سے اختلاف ہوا تو ڈی اے وی کے مقابلے میں ہری دیوار کے قریب موضوع کانگڑی میں ایک گورو کالج قائم کر ڈالا۔ غالباً وہ کچھ عرصہ یوپی میں بھی رہا، اس کے بعد سنیاس لے لی اور ابروؤں کا صفایا کر کے دھونی رمائی۔ یوں وہ ایک سادھو بن چکا تھا اور اسی وجہ سے سوامی شردانند کہلایا۔ بہرحال اسے ہندو حلقوں میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ 1919 میں جب آل انڈیا کانگریس کے اجلاس پنڈت موتی لال نہرو کی زیر صدارت امرتسر میں منعقد ہوئے تو شردانند مجلس استقبالیہ کا چیئرمین تھا۔ شردانند نے سیاسی اعتبار سے کئی رنگ بھرے۔ اولاً قوم پرستی کی دعوت، ثانیاً ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ثالثاً تحریک گستاخی رسول۔ اس کا آخری ذکر روپ انتہائی اشتعال انگیز، قابل نفرت، روح فرساں، فاجعانہ، زلزلہ خیز اور گھناؤنا تھا۔ 1923 کے دوران اسے دفعہ 124 الف کے تحت قید سخت کی سزا سنائی گئی۔ معافی نامہ گزار کر جیل سے رہا ہوا تو برملا اپنے خبث بطن کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے روزنامہ تیج کے ایک مضمون میں اسلام پر پہلا وار کیا۔ الفاظ اس قدر نجس تھے کہ ہرگز لائق تذکرہ نہیں۔ سوامی شردانند ایک مدت سے دہلی میں مقیم تھا۔ اردو اخبار تیج اس کے زیر نگرانی یہیں سے نکلتا، جبکہ مذکورہ مردود کے بیٹے نے ہندی میں روزنامہ ارجن جاری کر رکھا تھا۔ سوامی شردانند کا قد لمبا، داڑھی مونچھ صاف، سر مونڈا ہوا، آواز بہت بھاری اور لباس سادھوؤں سا رنگدار۔ قتل کے وقت عمر 65 کے لگ بھگ اور رہائش نیا بازار والے مکان میں تھی۔ شردانند نے ابتداءً خاندان مغلیہ کی شہزادیوں کے خلاف فحش ڈرامے لکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک انتہا پسند ہندوؤں کا معمول ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینت آرا بیگم کے متعلق لکھا گیا کہ وہ انتہائی بد چلن عورت تھی۔ بنابری ہندوؤں کو مشتعل کرنے کے لیے عہد سابق کے مسلم سلاطین کے فرضی مظالم کی کہانیاں بہت بڑا چڑھا کر شائع کی جاتی۔ نیز ہندو عورتوں کے اغوا اور پیروکاران اسلام کے ہاتھوں ان کی عزت لٹ جانے کا کوئی نہ کوئی قصہ برحال وہ اپنے پاس سے گھڑ ہی لیا کرتا تھا۔ ایک ہندو چیلے نے قرآن پاک کی مخالفت میں لکھنا شروع کیا۔ سوامی شردانند کی اشیر آباد سے ہی ایک اور اخبار گرو گنڈال جاری ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں پر کیچڑ اچھالتے آشرم کے کارکنوں نے اولیاء کرام، دین اسلام اور کتاب مبین کے خلاف افتراء پردازی، بہتان تراشی اور دشنام ترازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گندے لہجے میں فحش الفاظ حرف حرف زہر میں بوجھا ہوا۔ المختصر آریہ سماجیوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔
اب وہ اپنی ناپاک زبان اور پلید قلم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نشانہ طنز و استہزاء بناتے۔ تحریک گستاخی رسول کی پہلی واضح علامت سوامی دیانند سرسوتی کے اس انتہا پسند چمچے شردانند کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ مسلمانوں کی دل آزاری، ضبطی قرآن کی قراردادیں، یعنی قرآن مجید کو ضبط کر دیا جائے، یہ قرارداد، مشاہیر اسلام پر گستاخانہ تبصرے، صوفیاء عظام کی ہتک، صحابہ کرام کے متعلق مغلظات و بکواسات، شان اہل بیت میں ہرزہ سرائی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدیس کو نشانہ بنانا اس بے وقوف اور گستاخ رسول کا وتیرہ تھا۔ یہ برملا کہا کرتا تھا کہ اگر ہندو بقا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ یہ مسلمانوں کو فنا کر دیں، یعنی قتل کر دیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع پر حملہ ہو اور شہدان مصطفیٰ بزم دار و رسن نہ سجائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نازک مرحلے پر بھی ایک بلند مرتبہ شہباز عشق مردود پر جھپٹا، پلٹا اور پلٹ کر جھپٹا۔ خوش قسمت مجاہد غازی عبدالرشید تھا جو بر صغیر پاک و ہند میں شہیدان ناموس رسالت کا سپہ سالار اول ٹھہرا اور تاریخ حریت و جان بازی کی آبرو قرار پا گیا۔ گستاخ رسول کا قتل، وہ ایک غیر معمولی دن تھا۔ ناموس نبی کا غیور محافظ غازی عبدالرشید شہید دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکانے لگانے انتہائی اعتماد کے ساتھ شردانند کے آشرم میں جا گھسا۔ اتفاق سے اس وقت دریدہ دہن تنہا موجود تھا۔ غازی صاحب نے ایک ثانیے کمرے کا جائزہ لیا اور للکارا، بے غیرت کمینے، تو نے مسلسل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور بکواس بکتا رہا، اب میں تجھے ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو ذلت و رسوائی کی موت کے لیے تیار ہو جا۔ آتش غضب میں یہ کہتے ہوئے لبلبئی دبا کر 6 کی 6 گولیاں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دی۔ فیر کی آواز سن کر لوگ دوڑ کر آئے اور دیکھا کہ تڑپتے پھڑکتے اور کراتے ہوئے شردانند کے جسم کو ایک شخص انتہائی غصے کے عالم میں جوتوں سے ٹھوکنے لگا رہا تھا۔ یہ کیفیت دیدنی تھی۔ اگر غازی صاحب شاتم نبی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر گوارا فرماتے؟ آپ نے جائے واردات سے بھاگنے کی قطعاً کوشش نہ کی، بلکہ بصد شوق خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب آپ کو ہتھکڑی پہنا دی گئی تو مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ راہ شوق میں پھولوں کے گجرے ہیں۔ ہندوؤں نے سوامی شردانند کی ارتھی کا جلوس نکالا جس میں ہزارہاں آدمی شریک تھے۔ جگہ جگہ جوشیلی نظمیں پڑھی جا رہی تھی اور تقریریں کر کے ہندو عوام کو اشتعال دلایا گیا۔ اس سے نقص امن عامہ کا سخت اندیشہ لاحق ہو گیا۔ ہندو قانونی چارہ جوئی اور عدالتی کاروائی کے بجائے انتقام کا شور مچا رہے تھے۔ 25 دسمبر کو مہاتما گاندھی نے ایک جامع مضمون شردانند جی شہید کے عنوان سے اپنے اخبار ینگ انڈیا کی آئندہ اشاعت کے لیے لکھا اور اس کی ایک نقل ایسوسی اینڈ پریس کو بھی جاری کر دی۔ اس میں گاندھی جی نے سوامی شردانند کی مفسدانہ فطرت پر اظہار خیال کیا اور آئندہ خدشات کا تذکرہ بھی چھیڑا۔ مرقوم لکھتے ہیں،
کہ عبدالرشید کے فعل کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ میں عبدالرشید کی بریت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں واقف نہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ امر بھی درخور اعتنا نہیں کہ اس فعل کی محرک کیا بات ہے۔ یہ قصور ہمارا ہے کیونکہ اخبار کا مالک ایک چلتا پھرتا طاعون بن کر رہ گیا تھا۔ دوستو، یہ ہندوؤں کے ایک لیڈر نے مضمون لکھا تھا، اس کا نام گاندھی تھا، یہ اس کا مضمون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قصور ہمارا ہے کیونکہ اخبار کا مالک ایک چلتا پھرتا طاعون بن کر رہ گیا تھا۔ تہمتوں اور دروغ بافیوں کی وبا پھیلاتا تھا۔ وہ اپنی زبان کے تمام ذلیل اور اشتعال انگیز لغات ختم کر دیتا ہے، اور یہ زہریلا مادہ وہ اپنے قارئین کے صاف دماغوں میں ٹھونس دیتا ہے۔ لیڈر خود اپنا راگ الاپے جا رہے ہیں اور اپنی ہی یاوہ گوئی میں مدہوش ہیں، اور ان کو علم نہیں کہ انہیں اپنی زبانوں اور قلموں کو لگام دینی چاہیے۔ سیاکارانہ اور ناپاک پروپاگنڈے کی تاثیر آزادانہ اور بے حجابانہ طور پر اپنا کام کر رہی ہے، لہذا یہ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو عبدالرشید کے مجنونانہ جوش کے ذمہ دار ہیں۔ دروغ بافیوں یا مبالغہ امیزیوں کو تحفظ ذاتی اور اظہار صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے آئندہ بھی یہ توقع کچھ زیادہ نہیں کہ سوامی جی کا خون ہمارے جرموں کے سیاہ داغوں کو دھو ڈالے اور ہمارے دلوں کی صفائی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس 5 جنوری کو یہ خبر شائع ہوئی کہ راجہ نریندر، پنڈت مدن موہن مالویہ اور لالا لاجپت رائے نے بنارس میں ہندو قوم سے چندے کی اپیل کی ہے تاکہ سوامی شردانند کے مشن کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور شدی کی تحریک تیز ہو۔ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ 9 جنوری کو پورے دیش میں شردانند جی کا یوم ماتم منایا اور 10 لاکھ روپیہ چندہ جمع کیا جائے گا۔ شام کو جلسے منعقد ہوں گے تاکہ مسلمانوں کو شدھ کرنے پر زور دیا جائے۔ سوامی شردانند کے مقدمہ قتل کی تفتیش جاری تھی۔ حکام بالا نے پولیس کو سخت تاکید کی کہ وہ اندر 7 یوم تحقیقات مکمل کریں، اس لیے کہ مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ علاوہ ازیں بعض ہندو زعماء چاہتے تھے کہ اس واقعے کو ایک گہری سازش کے طور پر لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں مسلمانوں کو ملوث کیا جائے۔ روزنامہ ہمدرد دہلی کے مطابق 28 دسمبر 11:15 بجے قبل از دوپہر 2 پولیس اہلکار مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کپتان پولیس آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لہذا مفتی صاحب کو وہ اپنے ہمراہ لے گئے۔ ان سے غازی صاحب کے متعلق پوچھ گچھ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں موصوف کو عرصہ 3 سال سے جانتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ کوئی سازش نہیں ہے بلکہ اس فعل کا ذمہ دار فرد واحد ہے جو کہ تمہاری تحویل میں ہے۔ سازش سازی کے حوالے سے دیوان سنگھ مفتون کا بیان بالخصوص ملاحظہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھتا ہے کہ سوامی شردانند کے مکان پر جب عبدالرشید حراست میں تھا تو مجمع میں لوگ اس قتل کی ذمہ داری خواجہ حسن نظامی پر ڈال رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ قاتل خواجہ حسن نظامی کا ایجنٹ اور بھیجا ہوا ہے۔ سوانح عمری حضرت خواجہ حسن نظامی میں
ملا واحدی دہلوی مرحوم صراحتاً تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب شردانند کے خلاف لکھتے تو رہتے ہی تھے۔ 23 دسمبر 1926 کو سوامی جی کے قتل کا دن تھا۔ صبح ہی صبح خواجہ صاحب نے کوئی کارٹون یا مضمون نکالا تھا یا پوسٹر چسپاں کیا گیا تھا جس میں کچھ ایسا اشارہ تھا جسے آریوں نے اپنے دعوے کی دلیل بنایا۔ نیز اسی دن انہوں نے تیسرے پہر پنجاب نیشنل بینک سے 1000 روپے بھی نکلوائے تھے۔ بینک کے ہندو عملے نے مشہور کر دیا کہ خواجہ صاحب نے کسی شخص کو 1000 دلوائے تھے اور روپے دلوانے خود ساتھ آئے تھے اور ہم نے خود روپوں کا دینا دیکھا تھا۔ ہندوؤں کا عام گمان تھا کہ 1000 روپے لینے والے منشی عبدالرشید تھے جنہوں نے سوامی جی پر گولی چلائی۔ خواجہ صاحب نیشنل بینک سے واپس آ کر اپنے مکان میں تشریف فرما تھے۔ جمعرات کا دن تھا، اس لیے بڑا مجمع تھا۔ یکایک سنا کہ ایک مسلمان نے سوامی شردانند کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد فوراً ٹیلی فون پر خواجہ صاحب سے کہا جانے لگا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ عبدالرشید تمہارے ہاں کاپی نویس تھا، تم نے اس سے سوامی جی کو قتل کروا دیا، تم بھی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اس قتل کے تحت جتنے بھی بڑے بڑے علماء معززین مسلمان ہیں ان کو اس کے اندر ملوث کر کے کہیں نہ کہیں پھنسایا جائے، انہیں بھی قتل کیا جائے، اس لیے سب پر الزامات کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اخبار ارجن اور اخبار تیج کے زمیموں میں جو کہ شردانند کے واقعے کی نسبت شائع ہوئے تھے، صاف صاف خواجہ صاحب کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ ان کے کارٹون اور نظم کا نتیجہ ہے۔ ان دو اخباروں کے علاوہ اور بھی ہندو آریہ اخبارات میں ان کو نامزد کرنے کی تجویز دی گئی۔ خواجہ صاحب آریوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود کسی معمولی قانونی ضد میں بھی نہ آ سکے، تاہم پولیس افسران نے یہ پوچھ گچھ ضرور کی تھی کہ سوامی جی کے قتل کے دن جو 1000 روپے نکلوائے گئے تھے کس کام پر خرچ ہوئے۔ حساب پر تالا گیا تو شک رفع ہو گیا۔ بدبخت ہندو یہ کسی طور نہ سمجھ سکتے تھے کہ تحفظ ناموس رسالت میں پیسوں کا کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ قوم اپنے آقا و مولا کی حرمت و تقدیس کے لیے سب کچھ لوٹا سکتی ہے، تن من دھن اور ہر شے قربان کر سکتی ہے۔ ملت اسلامیہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ بہی کھاتوں کا رواج عشق دھرم میں نہیں چلا کرتا۔ ملا واحدی اس سلسلے میں مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے مکان کے قریب پٹودی ہاؤس میں آریوں کا گڑھ تھا۔ پٹودی ہاؤس کے سامنے بالا خانے پر مولانا زاہد القادری رہتے تھے۔ ان کے نام کا ایک لفافہ جسے انہوں نے بغیر چاک کیے ڈال دیا تھا، ہوا سے اڑ کر پٹودی ہاؤس میں جا گرا۔ پٹودی ہاؤس والوں نے اس لفافے کو اٹھا لیا اور پتے سے مشابہ خط لکھ کر سپرنٹنڈنٹ پولیس کے پاس بھیج دیا کہ دیکھیے مسلمان ایسی سازشیں کر رہے ہیں۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ تحقیقات کرو۔ الغرض 6 جنوری صبح 10 بجے سب انسپیکٹر تھانہ دریا گنج مولانا زاہد القادری صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔
ڈپٹی اکرام الحق نے ان سے معاملہ دریافت کیا اور مختلف سوالات و جوابات ہوئے۔ مولانا موصوف کا آبائی وطن اترولی ضلع علی گڑھ تھا اور 1919 کے دوران دہلی میں آ کر کوچہ چیلیاں میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ سازش کا سراغ لگانے کے لیے مولانا مظہر الدین شیر کوٹی ایڈیٹر الامان اور منشی محمد فردوس کاتب کی بھی طلبی ہوئی، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہ مل سکا۔ تفتیشی افسران میں اکرام الحق، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ CID مسٹر نذیر الحق، انسپیکٹر CID اور سکھ افسر اجیت سنگھ، مسٹر مارگن ملک دیوی ڈیال ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سٹی اور مسٹر آرڈ SSP کے نام قابل ذکر ہیں۔ روزنامہ ہمدرد دہلی 11 جنوری 1927 کے مطابق مولانا محمد علی جوہر غازی عبدالرشید صاحب سے ملنے کوتوالی گئے۔ یہ ملاقات مسٹر آرڈ SSP کی خصوصی اجازت سے ممکن ہو سکی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر 1 بجے کے قریب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت قبلہ غازی صاحب کو ایک سلاخ دار کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ بوقت ملاقات کئی ہندو افسران ذاتی طور پر موجود رہے۔ مولانا جوہر کے استفسار پر مرد غازی نے بتایا کہ مجھے صاف کپڑوں کی ضرورت ہے اور نماز وغیرہ کے لیے وضو کی سہولت چاہتا ہوں، نیز یہ کہ تحریری بیان لکھنے کے لیے قلم دوات اور کاغذ فراہم کیا جائے۔ روادات مقدمہ یعنی مقدمے کی کہانی۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، لہذا 14 جنوری 1927 کو مرافعہ کی باقاعدہ سماعت مسٹر بہنود ICS ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں 12 بجے دوپہر شروع ہوئی۔ مسٹر سورج نارائن پبلک پراسیکیوٹر استغاثے کی طرف پیش ہوئے۔ اس روز وکیل سرکار نے غازی صاحب سے مختلف سوالات کیے، مگر آپ نے کوئی جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے مقدمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی غازی حضرات ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر کسی گستاخ کو قتل کیا ہو، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جائے وقوع سے نہ بھاگیں، اور دوسری وہ اپنی صفائی میں کسی وکیل کو نہیں کرتے، کیونکہ ان کی زیادہ سے زیادہ تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے۔ بہت سارے مقدمات آپ دیکھ سکتے ہیں، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا مقدمہ دیکھ سکتے ہیں، غازی عبدالرشید کا، اس طرح جتنے بھی مقدمات ہیں جو ناموس رسالت کے ریلیٹڈ ہیں، اس کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں غازی عبدالرشید رحمت اللہ تعالی کی ایمان افروز داستان۔ معمول کی کارروائی کے دوران خان نذیر الحق انسپیکٹر آف پولیس CID نے بتایا کہ میں بھی اس مقدمے کی تفتیش سے متعلق رہا ہوں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد یعنی 6 بجے کے قریب وقوع کی جگہ پہنچا تھا۔ سوامی جی کی مضروبیت کے اور دیگر نقشے میں نے ہی تیار کیے تھے۔ موقع واردات سے پستول کا ایک خالی کارتوس دستیاب ہوا تھا جو کہ سریندر ناتھ نے برآمد کیا۔ میں نے ملزم کے جسم سے خون آلود پاجامہ اتارا اور اس کا پلندہ بنا کر کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجا تھا۔ پستول میرے آنے سے پہلے پکڑا جا چکا تھا۔ مقتول کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو ان میں سے ایک چلی ہوئی گولی نکلی اور وہ موجود ہے۔ میں اس تفتیش کا انچارج ہوں۔ ہم نے 14-15 یوم کے اندر قانونی کارروائی مکمل کی۔
ملزم کے حالات دریافت کرنے کے لیے پنڈت ہربنس رام اور آغا محمد اکبر کو تعینات کیا گیا تھا۔ ملزم کا مکان فیض بازار تھانے کے علاقے میں ہے۔ واقعے کے متعلق ابھی تک کسی سازش کا علم نہیں ہو سکا۔ 207 مارچ 1927 بوقت 3 بجے سیاہ پیر مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوئی۔ عدالت کے احاطے میں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ہجوم تھا۔ اب کے مسٹر محمد سلیم بیر سٹر نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا دماغی توازن درست قرار دیے جانے کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارا واقعہ مذہبی جوش و جنون کے باعث پیش آیا ہے۔ اس صورت میں بھی عبدالرشید کو قانونی فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ مقتول شردانند نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچائی اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا ہے۔ سرکاری وکیل نے اس کی تردید میں تقریر کی۔ جب وکلاء کے مابین قانونی بحث مکمل ہو چکی تو اسیران مشورے کے لیے بحر چلے گئے۔ یہ واپس پہنچے تو سیشن جج نے نیاز محمد سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ملزم نے سوامی کو گولی ماری اور انہیں قتل کیا یا نہیں؟ ہاں، مگر یہ مذہبی جذبے سے ہوا، نیاز محمد نے جواب دیا۔ دیگر اسیران نے بھی اقرار کیا کہ واقعی ملزم نے سوامی شردانند کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لیکن پروفیسر خواجہ عبدالمجید نے کہا کہ آئینی گواہ بالکل جھوٹے ہیں، وہ موقع پر موجود نہ تھے۔ تاہم میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آیا ملزم نے گولی چلائی اور قتل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مقدمہ ملتوی ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ جب بھی کسی غازی نے کسی گستاخ کو قتل کیا ہے تو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے بہت سارے مسلم وکلاء جمع ہوئے ہیں۔ بغیر فیسس کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس غازی کو بچایا جائے۔ آپ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کے مقدمے کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے مقدمے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی بھی شامل تھے اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی بھی شامل تھے۔ جب بھی ایسا موقع آیا ہے، جب بھی کسی غازی نے کسی گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا ہے تو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں وکلاء جمع ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے وکلاء جمع ہیں۔ آئیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اس مقدمے کی مکمل تفصیلات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غازی عبدالرشید کے بارے میں عدالت اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے۔ فیصلے کے لیے 14 مارچ کی تاریخ مقرر تھی۔ اس روز صبح کی عدالت میں کافی رش تھا۔ مسلمانان دہلی بھاری تعداد میں اپنے غازی اور محبوب ہیرو کا دمکتا چمکتا چہرہ دیکھنے کے لیے احاطے میں پہنچ چکے تھے۔ عدالتی کارروائی کا وقت شروع ہوا تو پولیس اہلکار پروانہ شمع رسالت سید قاضی عبدالرشید کو لے کر آئے۔ قاضی صاحب نے خوشنما لباس پہن رکھا تھا اور خوشبو بھی استعمال کی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہ ہوتا تھا، بلکہ تمام وقت متبسم رہے۔ درمیانی وقفے کے بعد سیشن جج نے فیصلہ سنایا کہ آئینی شہادتوں اور حالات و واقعات سے واضح ہو گیا ہے کہ استغاثے کے موقف کے مطابق عبدالرشید نے ارتکاب فعل کیا ہے، نیز اس کے اپنے بیانات اقراری ہیں، اس لیے سزائے موت کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سننا تھا کہ غازی صاحب کے لب پر مسکراہٹ کی چاندنی پھیل گئی۔
اور انہوں نے جوش مسرت میں بآواز بلند اللہ اکبر کہا۔ آپ کے عظیم حوصلے اور نورانی چہرے کو سامنے پا کر وہ مسلمان جو کچہری کی حدود میں صبح ہی سے حاضر تھے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے غازی صاحب کی گاڑی کے آگے پیچھے دوڑنے لگے۔ ان کو پولیس اپنے ساتھ جیل لے جا رہی تھی۔ غازی عبدالرشید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ قلبی کیفیت چہرے سے عیاں ہوتی جاتی تھی۔ وہ قید خانے کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا اور مسکرا کر اپنے شیدائیوں کے سلام کا جواب دے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی ہوتی ہے ایک مسلمان کی خواہش کہ وہ ناموس رسالت پر کٹ مرے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ یہی شیوا رہا ہے صحابہ کرام کا بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی اگر کوئی غستاخی کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی مرد مجاہد اٹھتا تھا اور اس گستاخ کا سر قلم کر دیتا تھا۔ ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہی سنت دہرائی جا رہی ہے کہ گستاخان رسول کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قلم کیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک ایسے لاکھوں کروڑوں مجاہدین پیدا ہوں گے، شہیدان پیدا ہوں گے، جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آئیں اور آگے سنیں۔ 13-14 نومبر 1927 کی درمیانی رات بجلی کی رو کی طرح یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ آئندہ صبح غازی صاحب کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ کثیر تعداد میں مسلمانان دہلی نے اندھیرے میں ہی جیل کے بارون ڈیرے ڈال دیے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جب نماز فجر پڑھی جا چکی تھی تو یہ تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اس دوران مسلسل اللہ اکبر، یا رسول اللہ اور غازی عبدالرشید زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونجتے رہے۔ لمحہ شہادت نزدیک آ رہا تھا۔ ذرا دیر گزری تو سپریڈنٹ جیل اور دیگر عملہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جس گھڑی کے مہینوں سے منتظر تھے وہ مبارک وقت زیادہ دور نہیں، ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا اور متبسم انداز میں گویا ہوئے، بسم اللہ، سبحان اللہ، میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ جیل کے اندر کپتان پولیس مسٹر لوئس، سٹی مجسٹریٹ مختوم غلام مصطفیٰ، مجسٹریٹ درجہ اول اور سیول سرجن بھی موجود تھے۔ داروغہ جیل ایک نیک دل مسلمان تھا۔ اس کے دل میں محافظ ناموس رسالت کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ آپ کو حسب خواہش پھانسی گھر کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے سپریڈنٹ جیل سے فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین میں شریک رہیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قید کی کوٹری سے مقام شہادت تک مختصر راستے میں آپ کا وقار مزید بڑھ گیا تھا۔ نپے تلے قدم اور اوپر اٹھی ہوئی گردن، تمانیت کی بہار اور رحمت کی پھوار، روشن پیشانی، چمکتا دھمکتا چہرہ اور دلکش زاویے ہے چشم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت کرتا جاؤں۔ دوستو، مجاہدین کا یہی شیوا رہا ہے کہ جب سر قلم کروانے کا وقت آتا تھا تو یہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے
پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے تھے۔ یہی تو ہے ایک مسلمان کی ادا کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میری جان کا نذرانہ کبھی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہ خون ایک دن ضرور انقلاب لائے گا، اور اس خون کی قیمت لگے گی، اور قیمت لگانے والا بھی اللہ تعالی خود ہوں گے۔ اس لیے مسلمان کبھی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر کہ غازی صاحب کیسے جا رہے ہیں، شیر کی طرح گردن اکڑی ہوئی ہے، طمانینت اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ میری ابھی موت ہو جانی ہے، لیکن دل کے اندر ایک سکون اور ایک قلبی اطمینان ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے مجاہدین اور مسلمانوں کے لیے۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ آپ نے داروغہ جیل سے خصوصی اجازت لے رکھی تھی کہ انہیں پھانسی گھر میں 2 رکعت نفل ادا کرنے دیے جائیں۔ بہرحال یہ بات مسلمہ ہے کہ غازی عبدالرشید صاحب نے اس موقع پر وہاں نماز شکرانہ ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا بالکل مختصر تھی۔ آخر غازی صاحب کھڑے ہو گئے اور اپنا رخ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے رکھا۔ جانے زیر لب 2-1 بار کیا گنگنایا، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے گئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک ادنا غلام دل و جان کا تحفہ لیے حاضر ہے۔ یا رسول اللہ میری لاج رکھنا، یا رسول اللہ میری قربانی قبول فرما لینا۔ جب کنٹھوپ اڑایا جا رہا تھا تو اسی دوران آپ نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور دل نشین لہجے میں فرمایا: آپ لوگ شہد رہیں کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ مزید دہرایا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دن کے 8 بج چکے تھے۔ جلاد نے آپ کے گلے میں پھندا ڈالا۔ مقررہ وقت پر اشارہ پاتے ہی تختہ نیچے کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ تختہ دار پر جھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرد قلندر، ایک مرد مومن، ایک مجاہد ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا اور رہتی دنیا کو بتا گیا کہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن ناموس رسالت کی طرف اونٹنے والی آنکھ اور اونٹنے والی انگلی کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ مشہور ہے کہ ابھی آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں کھینچا گیا تھا کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور روح اللہ اکبر کے ساتھ پرواز کر گئی، اور موقع پر موجود سب اشخاص حیران رہ گئے۔ جیل کے اندرون و بیرون سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور غازی عبدالرشید زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ اس جیل کی دیواریں لرز اٹھیں اور ہر طرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک نے دلوں کے غنچے کھلا دیے۔ موقع پر موجود افراد کا کہنا ہے کہ آپ سے سختی یا نزا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ ایسا معلوم ہوا کہ رسہ ڈالتے ہی آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، بالکل یوں کہ جیسے آغوش گلاب سے خوشبو سفر کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے غازی عبدالرشید، جن کی داستان آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا۔
دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔